السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کعب بن اشرف نامی جو شخص تھا جو امن کو برباد کرنا چاہتا تھا، جو فساد برپا کرنا چاہتا تھا، اس کا جو ہے سزا کا فیصلہ سنایا گیا، اور جس سے یہودیوں میں ایک رعب پڑ گیا اور پھر انہوں نے پھر کوئی سازش کرنے کی کوشش نہ کی۔ اب اس کے آگے غزوہ بحران، یہ ایک بڑی فوجی طلایہ گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الآخر 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، اور ربیع الآخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ سریہ زید بن حارثہ، جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جمادی الاخر 3 ہجری میں پیش آئی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے خلق و اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کی تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے، جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا امیر کارواں منتخب کیا گیا تھا، قریش سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے مشکل بنا دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں، اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے۔ عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گھروں میں ہی بیٹھ رہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینے کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو، جو قبیلے بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے۔ وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط رضی اللہ عنہ بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط رضی اللہ عنہ پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ زید بن حارثہ
کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبر تھا کہ عالم کے قرا نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فرات بن حیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے خلق و اضطراب اور غم و علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت واپس لیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔ غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو ذک اور اپنے صنادید اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہاری منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال، جس کی مقدار 1,000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانا اور اہل تمامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کے مختلف صورتیں بھی اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافع بن عبد مناف جہمی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر آخر میں سریہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔